جی دوستوں، میاں محمد نواز شریف لندن میں 4 سال گزارنے کے بعد گزشتہ روز پاکستان واپس پہنچے، اسلام آباد پہنچے، وہاں کچھ قانونی کارروائی تھی اس کو پورا کیا اور پھر لاہور چلے گئے اور پھر وہاں پہ لاہور میں انہوں نے ایک جلسے سے خطاب بھی کیا۔ اب بہت سے لوگ بہت سی باتیں کر رہے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جی جس طریقے کا ان کو پروٹوکول ملا، جس طریقے سے فیسیلیٹیٹ کیا، اس سے تو یہی معلوم ہو رہا ہے کہ چوتھی بار جو اگلے پرائم منسٹر ہیں وہ میاں محمد نواز شریف ہوں گے۔ اور پھر اب میرے لیے کہنا بہت مشکل ہے، جب انتخابات ہوں گے تبھی دیکھا جائے گا کیا ہوتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اس بارے میں بہت سے لوگ بہت سی باتیں کر رہے ہیں کہ جلسے میں کتنے لوگ آئے تھے، 10 لاکھ تھے، 1 لاکھ تھے، 5 لاکھ تھے، 50,000 تھے۔ یہ بھی کہنا میرے لیے بہت مشکل ہے کتنے لوگ تھے، اور ایسے جلسوں پہ ہمیشہ اسی قسم کے اختلافات رہتے ہیں۔ لیکن یہ بات ضرور ہے کہ تمام پاکستان سے لوگ وہاں تھے، پنجاب سے بھی، کے پی سے بھی اور باقی علاقوں سے بھی، اور ایک اچھا جلسہ کیا۔ اٹ واز اے گڈ شو جو پی ایم ایل این نے کیا۔ اور سچی بات تو یہ ہے کہ جو تقریر بھی انہوں نے کی میاں صاحب نے، وہ بھی بڑی مناسب بیلنس تقریر تھی، گالم گلوچ نہیں تھا۔ گو کہ انڈائریکٹلی انہوں نے بہت سی باتیں کی، لیکن کم از کم ایک مہذب انداز سے انہوں نے تقریر کی، جو کہ ایک مثبت تبدیلی ہے میں سمجھتا ہوں، کیونکہ میں ہمیشہ اس بات پہ زور دیتا رہا ہوں کہ جو ٹیمپریچر ہے اسے کم کریں، اپنی سیاست و گالم گلوچ سے خالی کریں اور ریکنسیلیشن کی طرف بڑھیں، تاکہ جو فوکس ہے وہ ریاست کے ایشوز پہ ہو سکے۔ اور مجھے خوشی ہے کہ میاں صاحب نے جو تقریر کی وہ انہی چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہی۔ اب یہ بحث کہ بھئی کتنے لوگ تھے یہ بے معنی ہے، ایک اچھا جلسہ ہوا، اور جو تقریر بھی انہوں نے کی اس سے بھی یہی اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ مستقبل کے وزیر اعظم ہیں، اور انہوں نے تقریباً تمام ایشوز پہ ہی بات کی، چاہے وہ ہمارے ڈومیسٹک ایشوز ہوں اور یا فارن پالیسی کے ایشوز ہوں۔ تو آج میں ذرا بنیادی طور پہ جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ ان کی ریمارکس تھے، خاص طور پہ کشمیر پہ اور بھارت کے ساتھ تعلقات پہ۔ اکنامکلی تو انہوں نے کہا کہ ہم دوبارہ وہیں سے سفر کرنا شروع چاہیں گے جہاں سے جو 2017 سے جہاں رکا تھا، اور اکنامک گروتھ کا سفر وہیں سے شروع ہوگا۔ تو اس پہ تو بعد میں بات کبھی کریں گے، لیکن آج جو یہ وی لاگ ہے یہ میں چاہتا ہوں کہ جو کچھ انہوں نے بھارت سے متعلق کہا یا کشمیر سے متعلق کہا اس سے بات کروں۔ دیکھیے، پاکستان نے ہمیشہ یہی کوشش کی ہے کہ بھارت کے ساتھ اور باقی ہمسایوں کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہوں، لیکن یہ یک طرفہ طور پہ نہیں ہو سکتا۔ بھارت کا ہم نے بارہا دیکھا کہ اور ان کی جو شرائط رہیں، پیش کی شرائط کہ بھئی آپ پاکستان یہ کرے۔ ابھی بلکہ نواز شریف صاحب کی تقریر کے بعد میں بھارت کا میڈیا دیکھ رہا تھا، وہی جو ہے مانترا ہے ان کا کہ جی دہشت گردی اور جو مذاکرات ہیں ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے۔ یہی باتیں اگر آپ دیکھیے تو 2018 میں عمران خان نے بلکہ اپنے الیکشن کے بعد جب وہ منتخب ہو گئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ جی بھارت 1 قدم ہماری جانب بڑھے تو ہم 2 قدم ان کی جانب بڑھیں گے۔ تو اس قسم کی اسٹیٹمنٹس پہلے بھی آتی رہی ہیں، لیکن یہ میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کے لیے گڈ ول تو ہے بھارت میں، اور اس میں کوئی مذائقہ بھی نہیں ہے۔ اور گڈ ول اس لیے بھی ہے کہ 1999 میں آپ جانتے ہوں گے جب واجپئی صاحب نے باغا سے پاکستان آئے تو اس کا پھر کارگل ہو گیا، وہ پھر ایک الگ کنٹروورسی ہے، اس کے بارے ہم سب جانتے ہیں، لیکن ایک گڈ ول موجود ہے نواز شریف صاحب کے لیے بھارت میں، اور اس کو ایسٹ کے طور پہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اپنے ایڈوانٹیج کے لیے۔ اگر آپ اپنے پتے کارڈ صحیح کھیلیں تو یہ فائدہ مند بھی ہو سکتا ہے۔ اب ہمیں معلوم نہیں ہے کہ گو کہ دنیا تو یہی کہہ رہی ہے پاکستان میں کہ جی جب بھی انتخابات ہوتے ہیں اس میں نواز شریف صاحب ہی منتخب ہو کے آئیں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ بھارت میں کیا ہوتا ہے، مودی صاحب دوبارہ الیکشن جی جائیں گے، وہ تیسری بار منتخب ہوں گے نہیں ہوں گے۔ اگر وہ ہو جاتے ہیں تو ان دونوں حضرات کی ایکویشن تو ہے، وہ میں جانتا ہوں ان کی ایکویشن ہے، اور ہم نے دیکھا تھا جب پرائم منسٹر نواز شریف یہاں پہ تھے اور مودی وہاں پہ تھے تو ایک اچھا تعلق انہوں نے آپس سے بنا لیا تھا۔ اب یہ کیا تعلق جو اس وقت ڈیڈ لاک ہے اس کو توڑنے میں کامیاب ہو سکتا ہے، کیونکہ نواز شریف صاحب نے جو اسٹیٹمنٹ دی انہوں نے کہا ہمیں کشمیر کا جو ایشو ہے وہ باوقار تدبیر کے ساتھ ہمیں اس کو سالو کرنا ہے۔
اب باوقار تدبیر کیا ہے، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، کیونکہ 5 اگست 2019 کو تو بھارت نے یک طرفہ اقدامات لے کر جو کشمیر کی ایکویشن ہے اس کو اور کمپلیکیٹ کر دیا ہے۔ اب اس سے کیسے باہر نکلا جا سکتا ہے، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ اور باوقار طریقہ کیا ہے؟ کیا ہم پس پش ڈال دیں، اس کو بیک برنر پہ ڈال دیں، جس طرح کہ ایک زمانے کچھ ادوار میں ایک کوشش کی گئی، لیکن وہ ہوتا نہیں ہے، کیونکہ جموں اور کشمیر کوئی ٹیریٹوریل ڈسپیوٹ تو ہے نہیں، یہاں لوگوں کا معاملہ ہے، اور اگر ان پہ ظلم ہو رہا ہے، ان پہ ریاستی دہشت گردی ہو رہی ہے، تو پاکستان کس طرح خاموش رہ سکتا ہے؟ اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ یہی پی ایم ایل این اور پی ڈی ایم کی حکومت پارٹیاں میں یہی کہتی رہیں کہ جی 5 اگست 2019 کے بعد عمران خان نے کشمیر بیچ دیا اور کوئی بھی معاملات آگے نہیں چلائے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ پی ایم ایل این کا باوقار تدبر کیا کہتا ہے، کیا تدبیر وہ اختیار کرتے ہیں کہ اس تنازع کو حل کیا جائے۔ ہم سب ہماری خواہش ہے کہ یہ معاملہ حل ہو، کیونکہ باقی تو پیریفرل ایشوز ہیں، ایک دفعہ یہ تنازع حل ہو جائے گا تو باقی معاملات خود بخود سیٹل ہو جائیں گے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پی ایم ایل این کے پاس کوئی ایسا ہے فارمولا جس کے تحت اس وقت جو ایک امپاس ہے، جو لاک جام ہے، اس سے باہر نکلا جائے؟ سوال بنیادی طور پہ یہی ہے۔ اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہماری پارٹیز جو ہیں الیکشن سے پہلے تو بہت بڑے بڑے کلیم کرتی ہیں، لیکن جب اقتدار میں آ جاتی ہیں تو پھر ان کے پاس ہمیں کوئی پالیسی ہمیں نظر نہیں آتی، یہ نظر نہیں آتا کہ انہوں نے کوئی کام کیا ہوگا۔ بڑے بڑے منشور بھی انتخابی بنا لیتے ہیں، لیکن جب موقع ملتا ہے تو پھر وہ ڈیلیور نہیں کر پاتے۔ تو ہم بھی چاہیں گے کہ کشمیر کا تنازع حل ہو، کشمیریوں کی جو سیاسی امنگیں ہیں ان کے مطابق حل ہو، اور نواز شریف صاحب چونکہ ان کے لیے گڈ ول ہے بھارت میں، تو یہ امید کی جا سکتی ہے کہ چلیے معاملات آگے بڑھیں گے۔ لیکن میری درخواست یہ ہے کہ، یا مشورہ ہے، درخواست کیا کہ اگر چاہیں گے تو ہم بھی کچھ تجاویز پیش کر دیں گے۔ ہم کسی پوزیشن کے طالب نہیں ہیں، لیکن تھوڑا بہت ہم بھی بھارت کو جانتے ہیں، کشمیر کی تھوڑی بہت بحث طالب علم اور سابق سفارتکار کے ہم سے بھی کچھ مشورہ لے لیں گے، تو ہم بھی 1-2 نقطے ان کو بتا دیں گے کہ کس طرح آگے بڑھنا ہے، کیونکہ یہ معاملہ یونیلیٹرلی حل نہیں ہو سکتا، اور پاکستان کنسیشن نہیں دے سکتا اس معاملے میں۔ تو بڑے تدبر کے ساتھ، جس طرح میاں صاحب نے کہا، تدبر کے ساتھ ہی آگے بڑھنا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ باوقار طریقہ کیا ہے۔ حل نکل سکتا ہے، ایسی کوئی بات بھی نہیں ہے، لیکن اس کے لیے تھوڑی سی ہمت چاہیے۔ تو لیٹس ہوپ کہ اگر میاں نواز شریف صاحب چوتھی بار پاکستان کے وزیر اعظم بنتے ہیں، اور وہاں اگر مودی صاحب تیسری بار بن جاتے ہیں، تو ایک شاید، میں ہمیشہ کہتا رہوں کہ جب بھی نئی حکومتیں آتی ہیں ایک موقع تو ملتا ہے کہ چیزوں کو ری وزٹ کیا جائے۔ لیٹس ہوپ کہ یہ موقع ملے گا دونوں ممالک کو کہ وہ ری وزٹ کریں اور کچھ ایسا کام کریں کہ معاملات آگے چلیں۔ بہت بہت شکریہ۔